نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. A very warm welcome to you all. آج ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکچر نمبر 47 ہے. گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ جب مکے کے لوگ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہوئے اور پھر مدینے کی طرف حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے اور پھر وہاں پر مدینے میں کیا حالات تھے اور پھر مدینے میں خود بھی کیسا انٹرنل کانفلکٹ اسٹارٹ ہوئے تھے. یعنی یہودیوں کے دل میں جو رنجش تھی اور ان کے دل میں جو عداوت تھی وہ کیسے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے تھے. ہماری بات ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے تو اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں. چلے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو گزشتہ نشست میں ہم نے جہاں سے بات کو روکا تھا وہیں سے ہم آگے بڑھاتے ہیں. تو آج کا ہمارا عنوان جہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے وہ ہے بنو قینقاع کی عہد شکنی. کس طریقے سے یہود نے عہد شکنی کی ہم اس کا تذکرہ گزشتہ نشست میں کر چکے ہیں. اسی طریقے سے بنو قینقاع نے بھی عہد شکنی کی تو اس کے بارے میں آج ہم ذکر کر لیتے ہیں. جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی زبردست مدد فرما کر انہیں عزت و شوکت سے سرفراز فرمایا ہے اور ان کا رعب دبدبا دور دراز اور نزدیک ہر جگہ رہنے والوں کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے تو ان کے عداوت و حسد کی ہانڈی پھٹ پڑی. انہوں نے کھلم کھلا شر و عداوت کا مظاہرہ کیا اور اعلان بغاوت اور ایذا رسانی پر اتر آئے. ان میں سب سے زیادہ کینہ پروار اور سب سے بڑھ کر شریر کعب بن اشرف تھا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. اس طرح تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدماش جو تھے وہ تھے بنو قینقاع کا قبیلہ تھا. یہ لوگ مدینے ہی کے اندر رہتے تھے اور ان کا محلہ انہی کے نام سے موسوم تھا. یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سونار لہار اور برتن ساز تھے. ان پیشوں کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس وفیر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا. فردان جنگلی میں تعداد 700 تھی. یعنی بیسیکلی وہ سارے لوگ جو تھے وہ لوہے سے یہ ساری چیزوں کے بنانے والے تھے تو ان کے پاس جو ہے جنگی سامان بہت موجود تھا اور وہ مدینے کے بہادر یہودی تھے. انہوں نے سب سے پہلے عہد شکنی کی تفصیل یہ ہے. یعنی سب سے پہلے تو انہوں نے ہتھیار جمع کرنا شروع کر دیا. جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنارہ کیا تو ان کی سرکشی میں شدت آ گئی. انہوں نے اپنی شرارتوں کبابشتوں اور لڑانے بڑھانے کی حرکتوں میں وسعت اختیار کر لی اور خطف ہار پیدا کرنے شروع کر دیا. چنانچہ جو مسلمان ان کے بازار میں جاتے اس سے وہ مذاق و ایذا رسانی کرتے اور اسے اذیت پہنچاتے حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی. اس طرح جب صورتحال بگڑ گئی اور زیادہ سنگین ہو گئی اور ان کی سرکشی اچھی خاصی بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع فرما کر واضح نصیحت کی اور رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے ظلم و بغاوت کے انجام سے ڈرایا. لیکن اس سے ان کی بدماشی اور غرور میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں
دستور یہ ہے سب سے پہلے وہ بلاتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، یعنی اچھے انداز سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ چنانچہ امام داود وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو بنو خینوخا کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا، اے جماعت یہود، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم پر بھی ویسے ہی مار پڑے جیسی قریش پر پڑ چکی ہے۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اس بنا پر خود تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مدبر قریش کی اناڑی اور جنگ سے نہ آشنا لوگوں سے ہوئی اور تم نے انہیں مار لیا۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو پتہ چلے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالا نہ پڑتا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جن دو گروہوں میں ٹکرار ہوئی ان میں تمہارے لیے نشانی ہے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ یہ ان کو آنکھوں دیکھی میں اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے اندر یقیناً نظر والوں کے لیے عبرت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں نے جب یہ یہودیوں نے اس طریقے سے معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے آیت نازل فرمائی اور اس میں فرما دیا کہ جو اس آیت کو پڑھتا ہے اس کے لیے اس میں یقیناً نشانی ہے اس بات سے کہ جو اللہ کی راہ پر ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتے، اور جو دین اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو شکست دیتی ہے۔ بہرحال بنو خینوخا نے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غصہ پی لیا اور صبر کیا۔ مسلمانوں نے بھی صبر کیا اور آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر اس نصیحت کے بعد یہود بنو قینوقا کی جرت یہود بنو قینوقا کی ضرورت اور بڑھ گئی۔ چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مدینے میں بلوا اور ہنگامہ برپا کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی خبر کھود لی اور اپنے اوپر زندگی کی راہ تنگ کر لی۔ ابن حاشم نے ابو عوان سے روایت کیا ہے کہ ایک عرب عورت بنو قینوقا کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی اور بیچ کر کسی ضرورت کے لیے ایک سنار کے پاس جو یہودی تھا بیٹھ گئی۔ یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کیا۔ اس پر اس سنار نے چپکے سے اس کے کپڑے کے نچلا کنارہ پچھلی طرف باندھ دیا اور اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب وہ اٹھی تو اس سے بے پردہ ہو گئی۔ یہودوں نے خیخہ لگایا۔ اس پر عورت نے چیخ پکار مچائی، جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سنار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ جواباً یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہ یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنو قینوقا کے یہود میں بلوا ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کس طریقے سے ان کی فطرت یعنی یہودیوں کی فطرت شروعات سے ہی آپ دیکھیں گے شر پسندی کی اور فتنہ برپا کرنے کی اور لوگوں میں لڑائی پیدا کرنے کی اس چیز کی ہوتی ہے۔ تو یہی انہوں نے کیا اور یہی ان کا ہمیشہ سے ان کی عادت رہی ہے۔
وہ یہی کرتے آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے اس خاتون کا پردہ انہوں نے پامال کیا، اور پھر ایک مسلمان صحابی ہوں گے جو دیکھ نہ سکے، انہوں نے اس یہودی پر حملہ کیا اور اس کو مار گرایا. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو دوسرے یہودی وہاں تھے، انہوں نے اس مسلمان صحابی کو مار دیا. تو اس طریقے سے اب سمجھے آپس ہی میں مدینے والوں میں آپس میں جنگ چھڑ گئی. اس کے آگے جو ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ محاصرہ، سربردگی اور جلاوطنی. اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المنتظر کو سونپا، اور خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کے ساتھ میں مسلمانوں کا پرچم دے کر اللہ کے لشکر کے ہمراہ بنو قینقاع کا رخ لیا. یعنی اب ان کی ان حرکتوں کو برداشت کرنا ممکن ہی نہیں تھا. تو اب مسلمانوں نے کیا فیصلہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں، کہ وہ ان سے آپ سمجھے جنگ کریں گے یا 1 on 1 ہوگا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تو گلیوں میں خلا بند ہو گئے. یعنی آپ سمجھے پہلے زمانے میں مدینے میں اس طریقے سے ہوا کرتا تھا. آپ نے اگر ڈاکیومنٹریز یا ہسٹوریکل کوئی کلپس دیکھے ہوں گے یا کوئی سٹوریز دیکھی ہوں گی، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ پہلے زمانے میں آپ دیکھیں گے تو جو ایک بڑا ایریا ہوتا ہے، اس میں بھی سب ایریاز کے جو جیسے یہ بنو قینقاع، بنو قریظہ، مطلب الگ الگ قبیلے ہیں. تو ایک قبیلے کی اپنی ایک پروٹیکٹیو وال ہوتی ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں، جس کو آپ سمجھیں ایک طریقے سے وہ ان کے محلے میں یا ان کے شہر میں انٹری ایگزٹ پوائنٹ ہوتا ہے. قلعہ ٹائپس وہ بنا لیتے ہیں، جو مین انٹرنس گیٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے ان کو ایکسس کیا جا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو خلا بند کر لیا. یعنی کہ ساری ساز و سامان، جن چیزوں کی ان کو ضرورت تھی وہ لے لیا، اور پھر وہ جو ان کے ایریاز تھے، جو ان کے ایریاز تھے اس کو انہوں نے بند کر دیا تاکہ کوئی ان کو ایکسس نہ کر سکے، اور اس سے ہوگا یہ کہ کوئی ان پر حملہ نہ کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سختی سے محاصرہ کر لیا. یہ جمعے کا دن تھا اور شوال 2 ہجری کی 15 تاریخ، 15 روز تک، یعنی ذی قعدہ کی ہلال نمودار ہونے تک محاصرہ جو ہے جاری رہا. محاصرہ یعنی ان کو ڈیل کرنے کے لیے بالکل وہ باہر ہی موجود تھے، اور ان سے جنگ کرنے، لڑائی کرنے کے لیے وہ وہاں پہ موجود تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جس کی سنت یہاں جس کی سنت ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکست و ہزیمت سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے. چنانچہ بنو قینقاع نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان و مال، آل و اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا. اسی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو باندھ لیا گیا. لیکن یہی موقع تھا جب عبداللہ بن ابی نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت اصرار و الح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں معافی کا حکم صادر فرما دیں. یعنی اب اسلام میں، دین اسلام میں آپ دیکھیں، جیسے آپ گزشتہ نشستوں میں بھی دیکھ چکے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان ہوتا ہے کہ جو بغاوت پر اتر آتا ہے پھر اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، اسے مار دیا جاتا ہے دین اسلام میں نا. لیکن اس نے کہا کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے. اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معاہدین کے بارے میں احسان کیجیے. واضح رہے کہ بنو قینقاع خزرج کے حلیف تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر کی. اس پر اس نے اپنی بات پھر دہرائی، مگر اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا. لیکن اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، اور ایسے غضبناک ہوئے کہ لوگوں نے غصے کی پرچھائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس، مجھے چھوڑ۔ لیکن یہ منافق اپنے اصرار پر قائم رہا اور بولا نہیں، باخدا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں۔ 400 کھلے جسم کے جوان اور 300 زرہ پوش جنہوں نے مجھے سرخ و سیاہ سے بچا لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک ہی صبح میں کاٹ کر رکھ دیں گے۔ واللہ میں زمانے کی گردشوں کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ، جس کے اظہار اسلام پر ابھی کوئی ایک ہی مہینہ گزرا تھا، رعایت کا معاملہ کیا اور اس کے خاطر ان سب کی جان بخشی بخش کر دی۔ البتہ انہیں حکم دیا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں نہ رہیں۔ تو آپ سمجھیں، مدینے سے جو ان کو نکالا گیا ہے، آج بھی یہ جو اسرائیل ہے نا، جو اسرائیل کے یہودی ہے، ان کا جو گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے، آپ اگر اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے اور اس کو جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو گریٹر اسرائیل کا ان کا پلان ہے، یہ پورا مدینے تک ہے۔ یہ گریٹر اسرائیل کو مدینے تک لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے آباء و اجداد ایکچولی مدینے سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے سیرت میں کہ بنو قینقاع کے لوگوں کو معاف تو کر دیا گیا، انہیں زندہ تو چھوڑ دیا گیا، لیکن انہیں جلا وطنی کا حکم دیا گیا کہ وہ یہاں سے شہر بدر ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں نہ رہیں۔ چنانچہ یہ سب عذارات شام کی طرف چلے گئے اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہاں اکثر کی موت واقع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال ضبط کیے، جن میں سے 3 کمانیں، 2 زرہیں، 3 تلواریں اور 3 نیزے اپنے لیے منتخب فرمائے، اور مال غنیمت میں سے خمس بھی نکالا۔ مال غنیمت جمع کرنے کے بعد محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسلمہ نے انجام دیا۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا ہے ٹاپک، وہ ہے غزوہ سویق۔ ایک طرف صفوان بن امیہ، یہود اور منافقین اپنی اپنی سازشوں میں مصروف تھے، اور دوسری طرف ابو سفیان بھی کوئی ایسی کارروائی انجام دینے کی سوچ وغیرہ میں تھی جس میں بار کم سے کم پڑے لیکن اثر نمایاں ہو۔ وہ ایسی کارروائی جلد از جلد انجام دے کر اپنی قوم کی آبرو کی حفاظت اور ان کی قوت کی اظہار کرنا چاہتے تھے۔ اس نے نظر مان رکھی تھی کہ جنابت کے سبب اس کے اوپر کو پانی نہ چلو سکے گا یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کر لے۔ یعنی کتنے بےہودہ، ابھی ہم ان کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ایمان لا چکے ہیں اور وہ صحابی ہو گئے ہیں، لیکن میں اس وقت کا واقعہ بتا رہی ہوں، اور میں بس آپ سے معاذ اللہ معاف کرے کہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ معاف کر دے، لیکن میں بس یہ بات واضح کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ جو جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے اس سے پہلے کا ان کا مائنڈ سیٹ میں ڈسکرائب کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے جو انٹینشنز نان مسلمز میں ہوتے ہیں، تو یہاں پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں ایمان لائے ہیں، فتح مکہ کے بعد یہ ایمان لائے ہیں، تو یہاں پر انہوں نے یہ قسم مان لی تھی کہ وہ جنابت کے بعد چلو پر پانی سے بھی اپنا غسل نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے کچھ انہوں نے نظر مان لی تھی۔ چنانچہ وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے دوسرے سواروں کو لے کر روانہ ہوا اور وادی فرات کے سرے پر واقع نیب نامی ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ زن ہوا۔ مدینے سے اس فاصلہ کوئی 12 میل تھا، یعنی مدینے سے اس کا فاصلہ 12 میل کا تھا۔
لیکن چونکہ ابو سفیان کو مدینے پر کھلم کھلا حملے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے اس نے ایک کسی کاروائی انجام دی جسے ڈاکہ زنی سے ملتی جلتی کاروائی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ رات کی تاریخی میں اطراف مدینہ کے اندر داخل ہوا اور حیائی بن اخطب کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھلوایا۔ حیائی نے انجام سے کے خوف سے انکار کر دیا۔ ابو سفیان پلٹ کر بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم کے پاس جا پہنچا، جو بنو نذیر کے خزانچی بھی تھا۔ ابو سفیان نے اندر آنے کی اجازت چاہی، اس نے اجازت بھی دی اور مہمان نوازی بھی کی۔ خوراک کے علاوہ شراب بھی پلائی اور لوگوں کے پس پردہ حالت سے آگاہ بھی کیا۔ رات کے پچھلے پہر میں ابو سفیان وہاں سے نکل کر اپنے ساتھیوں میں پہنچا اور ان کا ایک دستہ بھیج کر مدینے کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر حملہ کرا دیا۔ اس دستے نے وہاں کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے، اور ایک انصاری اور اس کے حلیف اور ان کے کھیت میں پا کر قتل کر دیا اور تیزی سے مکہ واپس بھاگ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واردات کی خبر ملتے ہی تیز رفتاری سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا تعاقب کیا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگے۔ چنانچہ وہ لوگ تو دستیاب نہ ہوئے، لیکن انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو، توشے اور بہت سا ساز و سامان پھینک دیا تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرۃ القدر تک تعاقب کر کے واپسی کی راہ لی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اور ایک انصاری صحابہ کو ان کے حلیفوں کو مار کر وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ مسلمان ستو وغیرہ لاڑ پھاڑ کر واپس ہوئے اور اس مہم کا نام غزوہ سویق رکھ دیا۔ سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ ستو بیسیکلی چنے کی دال کا جو آٹا ہوتا ہے اسے ستو کہا جاتا ہے۔ تو یہ غزوہ جنگ بدر کی صرف 2 ماہ بعد یعنی ذی الحج 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوہ کے دوران مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا گیا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں ہم ایکچولی غزوہ احد کی طرف بڑھے، لیکن غزوہ احد جو ایکچولی میں بڑا اور بہت سگنیفیکنٹ جو جنگ بدر کے بعد جو دوسرا سگنیفیکنٹ آپ سمجھیں غزوہ ہے وہ پیش آیا تھا، اور غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کو جس میں شکست ہوئی ہے وہ غزوہ احد ہے، اور احد میں بہت سے مسلمان شہید، بہت سے صحابہ شہید ہوئے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے غزوات ہوئے ہیں، اس کی ہم تفصیلاً دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہو گیا غزوہ سویق جس کے بارے میں ابھی ہم نے ذکر کیا، ابھی اگلا آ رہا ہے غزوہ ذی امر۔ تو مارکہ بدر و احد کے درمیانی عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت یہ سب سے بڑی فوجی مہم تھی جو محرم 3 ہجری میں پیش آئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مدینے کے ذرائع اطلاع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرمائی کہ بنو سلبہ اور محارب کی بہت بڑی جماعت مدینے پر چھاپا مارنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور سوار و پیادے پر مشتمل 450 کی نفری لے کر روانہ ہوئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔
راستے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنو سلبہ کے جبار نامی راستے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنو سلبہ کے جبار نامی ایک شخص کو گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں دے دیا اور اس نے راہ شناس کی حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کی سرزمین تک راستہ بتایا۔ ادھر دشمن کو جیش مدینہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ گرد و پیش کی پہاڑیوں میں بکھر گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی اور لشکر کے ہمراہ اس مقام تک تشریف لے گئے جسے دشمن نے اپنی جمعیت کے فراہمی کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ در حقیقت ایک چشمہ تھا جو صرف عمر کے نام سے معروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بدوؤں پر روب دبدبہ قائم کیا اور انہیں مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلانے کے لیے سفر 3 ہجری کا پورا یا تقریباً پورا مہینہ گزار دیا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جو اگلا سگنیفیکنٹ جنگ بدر اور جنگ احد جو غزوہ احد ہے، اس کے درمیان میں جو اگلا سگنیفیکنٹ واقعہ جو پیش آیا جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ ہے کعب بن اشرف کا قتل۔ یہودیوں میں یہ وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے نہایت سخت عداوت اور جلن تھی۔ تو آپ سمجھیں یہودیوں کا یہ ایک بڑا شخص تھا جسے مسلمانوں سے بہت جلن تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی کھلم کھلا دعوت دیتا پھرتا تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ تیگی شاخ بنو نباہ سے تھا اور اس کی ماں قبیلہ بنو نذیر سے تھی۔ یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا۔ عرب میں اس کے حسن و جمال کا شہرہ تھا اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا۔ اس کا خلا مدینے کے جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔ اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کی پہلی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ یہ عرب کے اشرف اور لوگوں کے بادشاہ تھے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار لیا ہے تو روئے زمین کا شکم یعنی پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے۔ معذاللہ، تو کس درجے کی ان کو مسلمانوں سے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تھی، یہ اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا تو اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی برائی کرنے اور دشمنان اسلام کی تعریف کرنے پر اتر آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا۔ اس سے بھی اس کے جذبات آشودہ ہوتے نہ ہوئے تو سوار ہو کر قریش کے پاس پہنچا اور مطلب بن ابی وداع سہمی کا مہمان ہوا۔ پھر مشرکین کی غیرت بھڑکانے، ان کی آتش انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہہ کر ان سرداران قریش کا نوحہ ماتم شروع کر دیا جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔
مکے میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرکین نے اس سے دریافت کیا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا، اور دونوں میں سے کون سے فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا، تم لوگوں سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل، تم ان لوگوں سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس بات کو ڈینائی کرتے ہوئے قرآن مجید میں اس آیت کو نازل فرمایا۔ کعب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینہ واپس آیا تو یہاں آ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورتوں کے بارے میں واہیات اشعار کہنے شروع کیے اور اپنی زبان درازی و بدگوئی کے ذریعے سخت اذیت پہنچائی۔ یہ حالات تھے جن سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا ہے کہ وہ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرنے والے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اس سے نمٹے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کو قتل کر دے، اسے ختم کر دے، کیونکہ یہ مسلمانوں میں اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اب اس کی کوئی معافی ان دا سینس اس کو بخشنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس طریقے سے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ اس کی جواب میں محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسلمہ، عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن بشر اور ابو نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام سلکن بن سلامہ تھا، جو کعب کے رضائی بھائی تھے۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے صحابہ کا ایمان ہوگا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے آ جائے تو پھر بھائی بھائی کا رشتہ بھی وہاں پر باقی نہیں رہتا جو وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ بن جبر نے اپنی خدمت پیش کی۔ اس مختصر سی کمپنی کے کمانڈر محبت بن مسالمہ تھے۔ کعب بن اشرف کے قتل کے بارے میں روایت کا حاصل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن اشرف سے کون نمٹے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے، تو محمد رضی اللہ تعالیٰ بن مسلمہ نے اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کہنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہہ سکتے ہو۔ اس کے بعد محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلامہ کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور بولے، اس شخص نے اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ کعب نے کہا کہ واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے۔ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسلمہ نے کہا، اب جب کہ ہم اس کے پیروکار بن ہی چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچھا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وسق یا 2 وسق غلہ
دے دو. تو یہاں پہ ہم جو کانورزیشن سن رہے ہیں یہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ شخص جس کا قتل انہوں نے کیا ہے کعب بن اشرف، ان دونوں کے بیچ میں جو کانورزیشن چل رہی ہے اس کا یہاں پہ ڈسکرپشن ہے. کعب نے کہا کہ میرے پاس کچھ رہن رکھو. تو انہوں نے پہلے تو اللہ کے نبی سے اجازت پوچھی کہ آپ ان سے گفتگو کرنے کی ان کو اجازت دیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور یہ ان کے پاس پہنچے ہیں تو پھر انہوں نے ان سے غلہ مانگا. تو جب انہوں نے اس سے غلہ مانگا تو اس نے کہا کہ کوئی چیز میرے پاس گروی رکھو. تو محمد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کون سی چیز پسند کریں گے؟ کام نے کہا اپنی عورتوں کو میرے پاس رکھ دو معاذ اللہ. تو دیکھیں یہ یہودی اور یہ جو ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ کس چیز میں ہوتا ہے، اور یہ گروی رکھنے کے لیے عورت کو گروی رکھنے کے لیے یہاں پر کہہ رہے ہیں. محمد بن مسلمہ نے کہا بھلا ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس کیسے رہنے دیں؟ ہاں رکھ دیں جبکہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں. اس نے کہا تو پھر اپنے بیٹوں کو ہی رہن رکھ دو. پھر محمد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھ سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو انہیں گالی دی جائے گی کہ یہ ایک وصف یا دو وصف کے بدلے رہن رکھا گیا. یہ ہمارے لیے عار کی بات ہے. البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد دونوں میں طے ہو گیا کہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار لے کر اس کے پاس آئیں گے. ادھر ابو نیلہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح کے اقدام کیے، یعنی کعب بن اشرم کے پاس گئے. کچھ دیر ادھر ادھر کے اشعار سنتے سناتے رہے. پھر بولے کہ بھائی ابن اشرف میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسے آپ ذرا صیغہ راز میں رکھیے، یعنی چھپا کر رکھیے، لوگوں میں عام مت کریے. تو ابو نیلحان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی اس شخص یعنی اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ آمد تو ہمارے لیے آزمائش بن گئی ہے. سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے، سب نے ہمارے خلاف اتحاد کر لیا ہے، ہماری راہیں بند ہو گئی ہیں، اہل و عیال برباد ہو رہے ہیں. یعنی پر بن آیا یعنی جانے پر بن آتی ہے، یعنی بالکل جان پر بات آ جاتی ہے نا. ہم اور ہمارے بال بچے مشقتوں سے چور چور ہیں. اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ اسی ڈھنگ کی گفتگو کی جیسے محمد رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی. دوران گفتگو ابو نیلہ نے بھی کہا کہ میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات بھی بالکل میرے ہی جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں اور ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں. تو آپ سمجھیں کہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے جو بات کرنے کے لیے گئے ہیں، یہ ایک آپ سمجھے اسٹریٹجی پلان کے تحت گئے ہیں کہ اس کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے. تو یہ 3 صحابہ ہوتے تھے نا. تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب رہے، کیونکہ اس گفتگو کے بعد ہتھیار اور رفقا سمیت ان دونوں کی آمد پر کعب بن اشرف چوک نہیں سکتا تھا. اس ابتدائی مرحلے کو مکمل کر لینے کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات کو یہ مختصر سا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی گردش تک ان کے ساتھ چلے. پھر فرمایا اللہ کا نام لے کر جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پلٹ آئے اور نماز و مناجات میں مشغول ہو گئے. ادھر یہ دستہ کعب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو اسے ابو نیلہ رضی اللہ تعالیٰ نے قدر زور سے آواز دی. آواز سن کر وہ ان کے آنے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی نے جو ابھی
نئی نویلی دلہن تھی، کہا اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے۔ کعب نے کہا یہ تو میرا بھائی محمد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بن مسلمہ، اور میرا دودھ کا ساتھی ابو نیلہ ہے۔ کریم آدمی کو اگر نیزے کی مار کی طرف بلایا جائے تو اس پکار پر بھی وہ جاتا ہے۔ یعنی جب آپ سمجھیں، جب اس کی موت کا وقت آ گیا اور اللہ نے اس کو ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مرنا لکھا تھا، اور آپ یقین مانیں کہ جب انسان کے اس دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے اور وہ گھڑی طے ہو جاتی ہے، تو کسی نہ کسی سبب انسان اس جگہ پر، اس وقت پر، وہاں پر، اس سیناریو میں آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اسی طریقے سے اس کی روح قبض ہونا لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ باہر آ گیا، خوشبو میں بسا ہوا تھا اور سر سے خوشبو کی لہریں پھوٹ رہی تھی۔ ابو نہلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب وہ آئے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سونگھوں گا۔ جب تم دیکھنا کہ میں اس کے سر پکڑ کر اسے خوابوں میں کر لیا ہے تو اس پر پل پڑنا اور اسے مار ڈالنا۔ چنانچہ جب کعب آیا تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں، پھر ابو نیلہ نے کہا کہ ابن اشرف، کیوں نہ شب عجوز تک چلیں، ذرا آج رات باتیں کی جائیں۔ اس نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو چلتے ہیں۔ اس پر سب لوگ چل پڑے۔ راستے میں ابو نیلہ نے کہا آج ایسی عمدہ خوشبو تو میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے تن گیا، کہنے لگا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے۔ ابو نہلہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اجازت ہو تو ذرا آپ کا سر سونگھ لوں۔ وہ بولا ہاں ہاں۔ ابو نیلہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا، پھر خود بھی سونگا اور ساتھیوں نے بھی کو بھی سنگایا۔ کچھ اور چلے تو ابو نیلہ نے کہا بھائی ایک اور بات۔ کعب نے کہا ہاں ہاں۔ ابو نیلہ نے پھر وہی حرکت کی یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ اور چلے، ابو نیلہ نے پھر کہا بھائی ایک بار اور۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کی بار ابو نیلہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا تو بولے لے لو اللہ کے دشمن کو۔ اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑی لیکن کچھ کام نہ دے سکی۔ یہ دیکھ کر محمد رضی اللہ تعالیٰ نے جھٹ اپنی کڑائی لی اور اس کے بیڑوں پر لگا کر چڑھ بیٹھے۔ کدل آر پار ہو گئے اور اللہ کا یہ دشمن وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حملے کے دوران اس نے اتنی زبردست چیخ لگائی کہ گرد و پیش میں ہلچل مچ گئی تھی اور کوئی ایسا خلا باقی نہ بچا تھا جس پر آگ روشن نہ ہو گئی تھی، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ جب اس کو مارنے کا ارادہ کیا گیا اور اس کو مارنے کے لیے اس طریقے سے انہوں نے پلان بنا کر لے گئے، تو پھر آپ امیجن کریں کہ کس طریقے سے اس کو انہوں نے وہ کیا تھا، مار دیا، لیکن کوئی بھی ان سے بدلہ نہیں لے سکے۔ کارروائی کے دوران حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ بن اویس کو بعض ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ چنانچہ واپسی میں جب یہ دستہ حرائے عریض پہنچا تو دیکھا کہ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نہیں ہے، اس لیے سب لوگ وہیں رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد حارث بھی ان کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے آن پہنچے۔ وہاں سے لوگوں نے انہیں اٹھا لیا اور باقی گرقد پہنچا کر اس زور کا نعرہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی پڑا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے اسے مار لیا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب رہیں۔ ان لوگوں نے کہا ووجہک یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ہی اس تہود کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنا کی اور حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم پر لعاب دہن لگا دیا جس سے وہ شفایاب ہو گئے۔ تو جیسے ہی معجزہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے لعاب دہن سے کسی زخمی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن لگاتے تو وہ شفایاب ہو جاتے۔ لعاب دہن کہتے ہیں جو ہمارے منہ میں جو سلائیوا جسے کہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے۔ اور آئندہ کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ ادھر یہود کو جب اپنے تغوت کعب بن اشرف کے قتل کا علم ہوا تو ان کی ہٹ درمی اور ضدی دلوں میں رعب کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ محسوس کر لیں گے کہ امن و امان کے ساتھ کھیلنے والوں، ہنگامے اور اضطرابات برپا کرنے والوں اور عہد و پیمان کے احترام نہ کرنے والوں پر نصیحت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کا استعمال بھی گریز نہ کریں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اس تغوت کے قتل پر چون نہ کیا بلکہ ایک دم سادے پڑے رہے، ایفا عہد کا مظاہرہ کیا اور نمت ہار بیٹھے، یعنی سانپ تیزی کے ساتھ اپنی بلوں میں جا گھسے۔ تو ان کے دلوں میں تو تھا کہ لڑائی کریں، لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اگر کوئی اس لیول پر آ کے مسلمانوں کو کرٹیسائز کرتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس طرح ایک مدت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرون مدینہ سے پیش آنے والے متوقع خطرات کا سامنا کرنے کے لیے فارغ ہو گئے، اور مسلمان ان بہت سی اندرونی مشکلات کے بارغران سے سبکدوش ہو گئے جن کا اندیشہ انہیں محسوس ہو رہا تھا اور جن کی بو وقتاً فوقتاً وہ سونگتے رہے تھے۔ یعنی ان کو اس بات کا اندازہ تھا اور وہ ان کو پتہ چل رہا تھا کہ کس طریقے سے آپ سمجھے ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی۔ اس کے بعد جو ایک چھوٹا سا غزوہ ہوا تھا وہ ہے غزوہ بحران۔ یہ ایک بڑی فوجی مہم تھی جس کی تعداد 300 تھی۔ اس فوج کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاخر 3 ہجری میں بحران نامی خلے کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ یہ حجاز کے اندر فرا کے اطراف میں ایک مدانیتی مقام تھا اور ربیع الاخر اور جمادی الاولیٰ کے 2 مہینے وہاں قیام فرما رہے۔ اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے۔ کسی قسم کی لڑائی سے سابقہ پیش نہیں آیا۔ تو یہ ایک غزوہ تھا لیکن اس میں کوئی لڑائی پیش نہیں آئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم ہیں اگلے جو سریہ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو اگلے بار کریں گے۔ جیسے ایک چھوٹا سا نقطہ ہے بتاتی چلوں کہ سریہ اور غزوہ میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ غزوہ جو ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوتے ہیں، سریہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوتے بلکہ صحابہ کو بھیجتے ہیں۔ اس کی تفصیل مزید انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کریں گے۔ امید ہے جو کہا گیا، جو سمجھانے کی کوشش کی گئی، جو ہم نے تذکرہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔